ایمان لانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھوں پر ایمان لایا ہوں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بتاؤ سرسا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اگر حالت کفر میں جو نیکیاں کی، ہم نے حالت کفر میں جو اچھے عمل کیے ہیں، جو نیک اچھے کام کیے ہیں، کیا ہمیں اس کا بدلہ بھی ملے گا؟ یعنی جب ہم جاہلیت کے ایام میں تھے تو اس ٹائم اگر ہم نے کوئی نیک کام کیا ہے تو کیا ہمیں اس کا بدلہ مل جائے گا؟ اللہ کے رسول مسکرا کر کے فرماتے ہیں کہ شاہ بتاؤ تم نے کون سی نیکی کی ہوئی؟ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ پوچھ رہے تو میں آپ سے بتاتا ہوں کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا میرے پاس اونٹ رہا کرتے تھے، ایک روز میں اونٹ کا کاروبار کیا کرتا تھا، میں ایک بار اپنے ساتھ 3 اونٹ لے کر کے چلا، اب میں ایک اونٹ پر سوار تھا، باقی 2 اونٹ میرے ساتھ چل رہے تھے، لیکن اچانک طوفان آتا ہے، ریگستان کا جو طوفان ہوتا ہے تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جب طوفان آتا ہے تو ایسا طوفان آتا ہے کہ میرے دونوں اونٹ کھو جاتے ہیں، اس ویرانے میں میرے دونوں ہی اونٹ کھو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ اب جب دونوں اونٹ کھو جاتے ہیں تو ان اونٹوں کی میں تلاش کرتا ہوں، ایک جنگل آتا ہے، جنگل کراس کر کے ایک پرانی آبادی میں پہنچتا ہوں، وہاں میں دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں اونٹ ایک شخص کے دروازے پر بندھے ہوتے ہیں، میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ ہمارے اونٹ ہیں، میں اس شخص سے کہتا ہوں سنو یہ جو اونٹ تم نے اپنے دروازے پر باندھ رکھا ہے نا یہ ہمارے اونٹ ہیں۔ وہ شخص کہتا اچھا کہ تمہارا ہی تو چلتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے، تم اسے رکھ لو، لیکن جانتے ہو یہ باتیں چل رہی تھی کہ اسی درمیان اس شخص نے اپنے گھر سے کچھ کھجورے اور پانی منگوایا ہوتا، وہ کہتا ہے ساسا تم ان اونٹوں کو لے کر کے چلے جانا، لیکن یہ کھجور آگے انہوں نے کھا کر کے پانی پی لو، یہ ریگستان کا سفر ہے، تم پیاسے ہو گئے۔ اب وہ کھجور کھانے لگتا ہے، اسی درمیان اندر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اب وہ جو مرد ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے بتاؤ کیا ہوا؟ ایک شخص اندر جا کر کے دیکھتا ہے، حضرت شاہ صاحب بتاتے کیا بات ہے، اندر سے آواز رونے کی کیسے آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سنو میرے گھر میں ولادت کا وقت ہو رہا ہے، اندر کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو اب کہتا اچھا پتہ کرو کون ہوا ہے؟ شاہ سے کہتے ہیں سنو شاہ اگر لڑکا ہوگا تو ہماری عزت بنے گا، اور اگر بیٹی ہو گئی تو پھر میں اسے زندہ دفن کروں گا، کیونکہ میں ایک دم گوارا نہیں کرتا کہ میری گردنیں اپنے داماد کے آگے جھکیں۔ حضرت شاہ کے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جانتے وہ کہتے ہیں میں رک جاتا ہوں تاکہ میں دیکھوں اور پتہ کروں کہ اندر ہوا کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے آ کر کے آواز ملتی ہے کہ اندر ولادت جو ہوئی ہے وہ بچی کی ولادت ہے، وہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ اب اس شخص کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ سنو میں اس بچی کو زندہ نہیں رکھوں گا، میں اسے ابھی زندہ دفن کر دوں گا۔ اب حضرت شاہ جب اس کے جملے سے زبان سے یہ جملے سنتے ہیں نا تو ان کا دل کانپ جاتا ہے اور کہتے ہیں سنو اس بچی کو تم کیا یقیناً مار دو گے؟ وہ تو تمہارے خون کا حصہ ہے، وہ تمہارے خون کا قطرہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں یقیناً میں اسے اپنے لیے اہانت کا باعث نہیں بناؤں گا، میں اسے ابھی زندہ دفن کر دیتا ہوں۔ شاہ کہتے ہیں سنو اس بچی کو دفن مت کرو بلکہ مجھے دے دو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ سنو اگر بچی دوں گا تو تم مجھے کیا دو گے؟ حضرت شاہ کہتے ہیں یہ جو دونوں اونٹ تمہارے بندھے ہوئے ہیں نا یہ میرے اونٹ، تم ان دونوں اونٹوں کو رکھ لیں۔ اور وہ شخص حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ عرب میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ عرب کا دستور تو یہ تھا کہ جہاں بیٹیاں پیدا ہو اور انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ کیسا بندہ ہے جو بیٹیوں کو خریدنے کی بات کرتا ہے، بیٹیوں کو لینے کی بات کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے شاہ مجھے 2 اونٹ نہیں چاہیے بلکہ تم جس اونٹ پر سوار ہو کر کے آئے ہو یہ بھی مجھے چاہیے۔ حضرت شاہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دو، وہ مجھے گھر تک پہنچائے، میں اسے یہ بھی اونٹ دے دوں گا۔ اب وہ شخص خوش ہو جاتا ہے، اندر سے بچی کو لا کر کے حضرت شاہ کے حوالے کرتا ہے اور حضرت شاہ سے کہتا ہے کہ یہ بچی تم رکھ لو، تم گھر پہنچنا تو اونٹ واپس کر دینا۔ اب وہ گھر پہنچ کر کے اونٹ واپس کر دیتے ہیں۔ حضرت شاہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ بچی جب بڑی ہو جاتی ہے تو میرے ساتھ کھیلتی ہے،
مجھے بہت پسند تھی. اب مجھے یہ نیکی کام اتنا بھا جاتا ہے کہ میں عرب کی گلیوں میں چکر لگایا کرتا تھا اور پتا کرتا تھا کہ کس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے. جہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی وہاں میں ان بیٹیوں کو 3 اونٹ دے کر کے خرید لیا کرتا تھا. یا رسول اللہ میرا یہ عمل ایسا تھا کہ میں نے 360 بیٹیوں کو خریدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 360 بیٹیوں کی جان بچائی ہے. یا رسول اللہ بتائیں مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آج ہم پر جانتے ہو کوئی کہہ دے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو بہت سمجھ میں آتا ہے. مصطفیٰ کے غلاموں دیکھو اللہ کے رسول کا کیریکٹر کیا. آج وہ شخص ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی عورتوں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے جو خود کی گھر والی کو نہیں رکھ پاتے. ہے بات یہ نہیں. میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم خود کی گھر والی کو رکھ لو, مصطفیٰ کے مسلمانوں کے گھر والی کی فکر چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ کسی دنیا دار سے نہیں لینا ہے بلکہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ مدینے کے تاجدار سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جانتے ہو حضرت ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جانیں بچائی. اللہ کے رسول جب اس واقعے کو سنتے ہیں نا تو تاریخ بتاتی ہے کونین کے والی کی داڑھی مبارک, اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی. اللہ کے رسول رو رہے ہوتے اور فرماتے ساسا ان نیکیوں کا بدلہ تمہیں یہ ملا کہ رب نے تمہیں ایمان کی دولت دی تو اپنے حبیب کے ہاتھوں سے مانگا. سبحان اللہ سبحان. اب حضرت ساسا عرض کرتے یا رسول اللہ میرے لیے بس کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں پر ایمان لایا ہوں. میں کہنا چاہوں گا اپنی بہو بیٹیوں سے بہنوں سے کہ جو عزتیں تمہیں دامن اسلام میں ملی ہیں دنیا کے کسی مذہب اور کلچر میں مل نہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے. میں ایک بات بتا دوں, آج لوگوں کو شکایت ہوتی نا, میں اسلام کا جس وقت ظہور ہوا نا کونین کے والی نے جب عورتوں کی عزتوں کے فرمان سنائے, مسلم معاشرے کا ماحول یہ تھا, عرب کا دستور یہ تھا کہ جہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفن کرتے تھے. ماں کے باپ کے مرنے کے بعد لوگ ماں کو لے جا کر کے منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے. ایک عورت کو صرف دنیا نے ہوس مٹانے کا سامان سمجھ رکھا تھا, لیکن مصطفیٰ کریم نے جب اعلان نبوت کیا تو زمانے والوں سے بتا دیا کہ زمانے والوں سنو, بیٹی تمہارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ بیٹی رحمت ہے. جس ماں کو لوگ منڈیوں میں لے جا کر کے بیچ دیا کرتے تھے اس ماں کے نیچے مصطفیٰ کریم نے اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مقدس بنایا. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ جو عزتیں مسلمانوں کو, جو عزتیں عورتوں کو اسلام میں ملی ہے دنیا کے کسی مذہب پر نہ چڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو فالو کریں, اپنی بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی رکھیں, اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں. اور میں ایک بات بتاؤں, ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم سب رسول کے غلام ہیں, دعویٰ کرتے ہو نا غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. یقیناً رسول کی غلامی کے بغیر تو ہماری زندگی مکمل نہیں ہو سکتی, لیکن مصطفیٰ کے غلاموں اگر غلامی کرنا ہے نا تو اس غلامی کو سچے طور پر اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ ہم غلام تو ہیں لیکن رسول کا فرمان ہمیں قبول نہیں ہے. اس جلسے میں کتنی دیر سے آئے ہیں, کب سے سن رہے ہیں جلسہ بتاؤ؟ 9 بجے سے ہے نا, 8 بجے سے ہم اور آپ جلسہ سن رہے ہیں. کتنی بجے سے؟ 8 بجے سے. اور کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ 2 بجے. 6 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے نا. 6 گھنٹے سے جلسہ سن رہے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے, ہے نا. 6 گھنٹے سے جلسہ سن رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, کیا اس جلسے سے جانے کے بعد اس 6 منٹ کی فجر کو عطا کریں گے جو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک؟ کیا وہ 15 منٹ کی عشاء عطا کر کے آئے جو کونین کے والی کی آنکھوں کی ٹھنڈک؟ مصطفیٰ کے غلاموں اگر ہم یہ کر کے نہیں آئے تو پھر ہماری محبت ہے. میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف نہیں, لیکن اگر یہ باتیں سچی نہ ہو تو آپ میرا گرمان کریں. اس جلسے میں ہم کتنی دیر سے بیٹھے؟ 6 گھنٹے ہے نا. لیکن 6 گھنٹے سے بیٹھنے کے بعد ہم واپس جائیں گے تو اس 6 منٹ کی فجر کو بھول جائیں گے. ہے بات یہ نہیں.
हम इस जलसे में आए हैं तो उस 15 मिनट की इशा को पढ़ करके नहीं आए और फिर दावा है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। मुस्तफा के गुलामों, इस दावे को बदलना पड़ेगा, अपनी मोहब्बतों को सच्चा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अगर अपनी अल्लाह के रसूल कुछ मांगे तो दोगे या नहीं? मुस्तफा करीम अगर कुछ मांगे दोगे या नहीं? है दोगे ना? अरे हम अल्लाह के रसूल मांगे तो हम अपनी जान दे देंगे, है बात ये नहीं? हम अपनी जान मुस्तफा करीम पर निछावर कर देंगे। लेकिन जानते हैं मुस्तफा करीम ने मांगा है अपनी उम्मत से, क्या मांगा? किस चीज का सवाल किया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि, जब तक कि मुझसे हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नास से, जब तक मुझसे अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत। अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत करनी है ना, वो बाप से ज्यादा मोहब्बत। किससे ज्यादा? बाप से ज्यादा। बाप से कोई कम मोहब्बत करता? बाप से बंदा कम मोहब्बत नहीं करता। अरे बाप अगर बीमार हो जाए तो औलाद उसकी सेहत के लिए जिंदगी भर की कमाई खर्च करता है। बाप अगर बीमार हो जाए तो औलाद रुपयों का बैग लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचता और कहता, डॉक्टर साहब सब रख लीजिए लेकिन मेरे बाप को सेहत हो जाए, है ना? या रसूलुल्लाह, आपने ये क्यों नहीं फरमाया कि उतनी मोहब्बत करो जितनी बाप से करते हो? आका आप ये क्यों फरमाते हैं कि मुझसे तुम अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करो? और या रसूलुल्लाह, बाप के हवाले से तो आपका फरमान मौजूद है। आका आप खुद फरमाते हैं कि जिसने अपने वालिदैन को मोहब्बत से देखा रब उसे हज्जे मकबूल का सवाब देता है। या रसूलुल्लाह, उस बाप से ज्यादा आपसे प्यार करना है। अल्लाह के रसूल फरमाते, सुनो, तुम्हें हमसे बाप से ज्यादा प्यार करना है और बाप ही की कैद नहीं है बल्कि औलाद से ज्यादा प्यार करना है। किससे ज्यादा? औलाद। औलाद तो हमारे खून का कतरा होता है, औलाद तो हमारे जिस्म का टुकड़ा होता है। औलाद तो वो है कि औलाद से कोई कम मोहब्बत नहीं करता। अरे औलाद तो है कि जिसके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम ऑफिसों में बैठ करके रिश्वत ले लेते हैं। औलाद तो वो है कि जिसके लिए न जाने कितनी जमीन हम बेईमानी करके हासिल करते हैं। औलाद तो वो है कि जिसके मुस्तकबिल को संवारने के लिए हम अपनी आखिरत पर बात करते हैं। औलाद से कोई कम मोहब्बत नहीं करता। या रसूलुल्लाह, आपने ये क्यों नहीं फरमाया कि उतनी मोहब्बत करो जितनी औलाद से करते हो? आका आप खुद फरमाते हैं कि जिसने अपने औलाद के मुंह में लुकमा डाला रब उसे सदके का सवाब देता है। या रसूलुल्लाह, उस औलाद से ज्यादा आपसे प्यार करना है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हाँ सुनो, तुम्हें हमसे बाप से ज्यादा प्यार करना है, औलाद से ज्यादा प्यार करना है। और बाप और औलाद की कैद नहीं है बल्कि वन्नास, हर इंसान से ज्यादा किससे प्यार करना है? बोलो। नबी से। किससे प्यार करना है? नबी से प्यार करना है। और जानते हो वन्नास के बाद पुराने अल्लाह के रसूल में एक जुमला अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल किया, अजमईन। ये जो अजमईन है ना, इसने हर एक चीज को घेरे में ले रखा है, यानी बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जायदाद, हर एक चीज से ज्यादा किससे प्यार करना है? अल्लाह के रसूल से। अल्लाह के रसूल से। अब सवाल होगा कि हम अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बतें क्यों करें? होगा या नहीं? आखिर इतनी मोहब्बतें करने का हुक्म हमें क्यों दिया गया? क्योंकि हम बिना फायदे के कोई पान की दुकान भी नहीं करते, है बात ये नहीं? अगर हम में से कोई पान की दुकान भी खोलता है तो पहले देख लेगा कि उसे नुकसान होगा या फायदा, है बात ये नहीं? तो फिर अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बतें अगर करनी है तो उसका फायदा क्या? तो जानते हो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुनो, ये सारी मोहब्बतें तब तक हैं जब तक तुम्हारी आंखें खुली हों, है बात ये नहीं? है ना? बाप बहुत मोहब्बत का दम भरता था लेकिन उस अंधेरी कब्र में आपके साथ लेटने के लिए तैयार नहीं। बेटा अगर बाप को ना देखे तो बेचैन और बेकरार हो जाता था, लेकिन आज उस अंधेरी कब्र में आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। बीवी जो आपकी शरीके हयात थी, आपकी आंखें बंद होने के बाद आज उस अंधेरी कब्र में आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। हम में से क्या होता है? वो दोस्त जो घंटों होटलों पर बैठ कर आपका इंतजार करता था, हम में से अगर किसी का इंतकाल हो जाए और ऐलान हो कि मृत्यु उसकी 4 बजे होगी, है ना, जनाजा उसका 4 बजे पढ़ाया जाएगा, और अगर 4:30 बज जाए तो मजमे में एक चीख शुरू हो जाती है ना,
لوگ کہتے ہیں یار اعلان 4 بجے کا تھا 4:30 کیسے بجے؟ ہے بات یہ نہیں. وہی دوست جو گھنٹوں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے آپ کا انتظار کرتا ہے, وہی رشتے دار یہ جو ہاٹ میں اور منڈیوں میں گھنٹوں بیٹھ کر کے آپ کا انتظار کرتے تھے, آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہیں 15 منٹ انتظار کرنا بھاری پڑ جاتا ہے. مصطفیٰ کریم فرماتے کہ سنو, میں تم سے ان کی محبت نہیں مانگتا جو تمہارے جسم سے عمدہ لباس اتار کر کے, جو تمہیں عالی شان گھروں سے نکال کر کے ویرانے میں چھوڑ آئیں گے, بلکہ سنو میں تم سے اس رسول کی محبت مانگتا ہوں کہ جس اندھیری قبر میں تیرا باپ نہیں آئے گا, جس اندھیری قبر میں تیرے بیٹے نہیں آئیں گے, جس اندھیری قبر میں تیرے رشتے دار نہیں آئیں گے, جس اندھیری قبر میں تیرے دوست اور احباب نہیں آئیں گے, اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کے لیے مدینے سے مکینی گنبد خضرا تشریف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, فیضان حضور مخدوم پاک, زندہ آباد, فیضان حضور اشرف الاولیاء, زندہ آباد, مدرسہ اشرفیہ غریب زندہ نواز, آباد. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت. سبحان اللہ. لہذا مدرسہ اشرفیہ غریب نواز کے ذہن میں بیٹھ کر کے آج یہ ارادہ کریں کہ ہم میں سے ہر ایک کسی پر کوئی تبصرے نہیں کرے, یہاں کسی پر کوئی کمنٹس کرنا مقصد نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے, صرف اپنا محاسبہ کرے, اپنا ایکس رے کر کے دیکھے کہ صبح شام کی زندگی میں کہاں کہاں اللہ اس کے رسول کہاں نہیں مان رہے. آج اگر ہماری پیشانیوں میں سجدے کی لذت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان باتوں کو بہت ہلکے میں لے رکھا. ہم تو سوچتے ہیں کہ صرف نعرے لگا دیں اور جنت مل جائے گی. میں کہا کرتا ہوں مصطفیٰ کے غلاموں سنو, اتنی سستی جنت نہیں ہے بات ہی نہیں. ایک بار جلسے میں آؤ گے اور سبحان اللہ کہہ دو کہ جنت مل جائے گی. ارے وہ جنت جس کے سردار نے اپنی پوری جنت اپنا پورا خاندان کٹوا دیا, وہ جنت آپ کو ایک جلسے سے نہیں ملے گی, بلکہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں اپنا کردار سنبھالنا, ہمیں اپنے اعمال سنوارنا پڑے گا. لہذا اپنے کردار میں انقلاب پیدا کریں, اپنا لباس اسلامی رکھیں, اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں, قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھیں, علماء کی خدمت میں بھیجیں, بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی رکھیں تاکہ دین ہماری نسلوں تک پہنچے, دین ہماری نسلوں تک پہنچے اور دنیا دیکھ کر کے کہے کہ 1400 سال بعد جب مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو مسلمان کا عالم کیا ہوگا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ